السلام علیکم۔ میری بیوی ہفتے کے 3 دن میکے میں گزارتی اور جب واپس آتی تو اتنے پیسے لاتی کہ میری ماں بھی اسے کچھ نہ کہتی۔ میں بھی خوب عیاشی کرتا، لیکن ایک دن اپنے دوست کے فون میں اپنی بیوی کی ایسی تصویر دیکھی کہ دماغ گھوم گیا۔ غصے سے بیوی کے میکے گیا، لیکن جو ہی سسرال میں قدم رکھا ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ میرا نام فیضان ہے۔ میں ساہیوال کا رہنے والا ہوں۔ کچھ لوگ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ناجائز کام کو بھی جائز سمجھ کر کرتے ہیں اور پیسہ کمانے کی دھن میں صحیح غلط کا فرق بھول جاتے ہیں۔ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود حلال حرام کی پہچان نہیں رکھتے اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے دوسروں کو اپنے چالوں میں الجھا کر بیوقوف بنائے رکھتے ہیں۔ ہم 2 بھائی تھے، ابھی بہت چھوٹے تھے جب میرے ابا ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ ہم باپ کے سائے سے محروم ہو گئے۔ باپ کے بنا زندگی بہت مشکل گزرتی ہے۔ ابا کے جانے کے بعد رشتہ داروں نے اماں سے کہا کہ تم ابھی جوان ہو، شادی کر لو، اس طرح تمہیں اور تمہارے بچوں کو سہارا مل جائے گا۔ لیکن اماں نے کہا میری بیٹی ہی میری کل کائنات ہے، مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں نے اپنی جوانی ہم پر قربان کر دی۔ انہوں نے کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا، بس اپنی اولاد کے لیے سوچا۔ لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کبھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اماں کو ہمیشہ صبر کرتے دیکھا۔ میرے ددیال میں چچا اور پھپھو تھے جنہوں نے ابا کے جانے کے بعد کبھی آ کر ہمارا حال تک نہیں پوچھا تھا کہ کس حال میں ہیں، کیسے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں اور اماں ہسپتال میں بھائی کے پاس سے، تب بھی کسی رشتہ دار نے آ کر خیریت تک نہیں پوچھی تھی۔ میری اماں تنہا ہر مشکل سے لڑتی رہیں۔ میں نے اکثر ماں کو ہم سے چھپ کر روتے دیکھا۔ اماں کبھی ہمارے سامنے نہیں روتی تھیں کہ کہیں ان کے بچے اپنی ماں کو کمزور نہ سمجھیں۔ میں نے ہمیشہ اماں کو مضبوط بن کر حالات کا مقابلہ کرتے دیکھا تھا۔ شوہر کے بنا زندگی گزارنا اولاد کو تنہا پالنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا، ابا کے جانے کے بعد کیسے انہوں نے ہمیں پالا پڑھایا لکھایا۔ اماں کہتی اگر کبھی تمہارے چچا پھپھو بھول کر ہماری طرف آ جائیں تو ان کی عزت کرنا، یہ سوچ کر کہ وہ تمہارے ابا کے بہن بھائی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری تربیت پر کوئی سوال اٹھیں۔ میں نے کہا اماں مجھے ان بے نام رشتوں سے نفرت ہے، میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ ان سے بات کرنا اور انہیں عزت دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اماں نے کہا تم اپنے غصے پر قابو رکھا کرو، وقت ایک جیسا نہیں رہتا اور تم کوئی بات منہ سے نہیں نکالو۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور کہا اماں مجھ میں آپ کے جتنا حوصلہ اور برداشت نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسا دن آیا تو مجھے برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں ہمارے بچپن سے لے کر اب تک کا سفر آپ نے کیسے طے کیا ہے۔ اماں نے کہا جو بھی ہے میں تم دونوں کو ہر حال میں صبر کی تلقین کرتی ہوں۔ مجھے ان رشتوں کے ذکر سے بھی نفرت تھی، مگر اماں ابا کی خاطر ان کے خون کو ان کے اپنوں نے اچھا سلوک کرنے کا کہتی۔ میرے بھائی کو دینی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، وہ عالم دین بننا چاہتا تھا، اس لیے مدرسے بھیج دیا تھا۔ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی کرتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، میری تعلیم مکمل ہو گئی، میں نوکری کی تلاش میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی دعا سن لی، مجھے ایک اچھی جگہ پر ملازمت مل گئی، سیلری بھی اچھی تھی، ہمارے گھر کے حالات اب بہتر ہو رہے تھے۔ ایک دن میں کام سے واپس گھر لوٹا تو سامنے کچھ مہمان بیٹھے تھے، جن کو دیکھتے ہی مجھے اپنا گزرا ہوا وقت یاد آ گیا۔ وہ چچا اور چچی تھے، مجھے دیکھتے ہی چچی میری صدقے وارے جانے لگی۔ چچا بھی بہت خوش ہو کر ملے۔ اماں مجھے اشارے سے چپ رہنے کا کہہ رہی تھیں۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا، ان سے مل کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور سوچنے لگا چچا چچی کا یوں پیار جتانا اور اتنے سال گزرنے کے بعد آج ہمارا خیال آنا، ضرور اب ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی اپنا مفاد ہوگا۔ کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ان رشتوں کے اتنے بدلتے رویے دیکھے تھے کہ اگر وہ آج ہمارے گھر صاف نیت سے بھی آتے پھر بھی میں یقین نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اماں سے پوچھا چچا کو کیسے خیال آ گیا ہمارا۔ اماں نے کہا آخر تم ان کے بھائی کا خون ہونا یاد تو آنی تھی نا۔ میں نے کہا اماں ایسا نہیں ہو سکتا، جب وقت تھا ہمیں ان کی ضرورت تھی تب بھی ہم ان کا خون تھے، ان کے بھائی کی اولاد تھے، تب تو انہوں نے ہم سے ایسا منہ موڑا کہ کبھی پلٹ کر خبر نہیں لی تھی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ بھائی کی اولاد کی محبت کھینچ لائی۔ آپ مانے یا نہ مانے بات کچھ اور ہے جو دل یا دیر ضرور سامنے آئے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، کبھی چچا کال کر کے حال احوال پوچھتے، کبھی چچی، اور ایک دن چچا کی بیٹی نے مجھے کال کی تو مجھے سب سمجھ آ گیا، کیونکہ چچا اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کرنا چاہتے تھے، جبکہ چچی نے تو اس کا رشتہ اپنے بھائی کے گھر طے کیا تھا۔ چچی اب باقاعدہ اس موضوع پر اماں سے بات کرنے گھر پہنچ گئی تھی۔ چچی میری اتنی خبر رکھتی تھی کہ انہیں یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ میں کب گھر پر ہوتا ہوں کب نہیں۔ اس دن بھی جب وہ گھر آئیں تو میں بھی گھر پر موجود تھا۔ چچا نے اماں سے کہا بیٹی کی ماں ہونے کے باوجود میں خود تم سے اپنی بیٹی کی رشتے کی بات کرنے آئی ہوں۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور کہا لیکن آپ نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ماموں کے ہاں طے کیا تھا نا۔ چچی نے کہا بس کیا بتاؤں، میرے بھائی کا بیٹا نشہ کرنے لگا ہے، اسے نہ کمانے کا ہوش ہے اور نہ کھانے کی۔ پھر تم خود سوچو، اب کچھ جانتے ہوئے میں کیسے اپنی بیٹی کو جہنم میں دھکیل سکتی ہوں۔
बस तुम अब मेरा मुंह मीठा कराओ, मैं अपनी बेटी का रिश्ता फैज़ान से तय करती हूँ। आज से मेरी बेटी तुम्हारी अमानत है, जब चाहो ले जाना। अम्मा ने चच्ची से कहा, लेकिन मैंने तो अभी आपको कोई जवाब नहीं दिया, आप खुद से कैसे फैसला कर सकती हैं? और अभी फैज़ान से भी नहीं पूछा। मुझे कमरे तक आवाज़ें आ रही थी, मेरा दिल कर रहा था अभी जाकर चच्ची को दो टोक सुना दूं। फिर अपनी माँ का ख्याल आ जाता। चच्ची ने कहा, बस तुम रहने दो, ये हमारा खून है, इन पर हमारा हक है, ये कैसे इनकार कर सकता है? हम चाहते हैं इस तरह रिश्तेदारी सब गिले शिकवे दूर हो जाएं। अम्मा ने चच्ची से कहा, आप कैसे मेरे बच्चों पर अपना हक जता सकते हैं? आप मेरे घर ही, मैंने फैज़ान के अब्बा की वजह से आप लोगों को इज्जत दी, तो आपने इसका यह मतलब निकाला कि मैं सब कुछ भूल कर चुपचाप अपने बेटे का रिश्ता कर लूँगी? अम्मा की बात सुनकर मुझे अम्मा पर दिलो जान से प्यार है कि शुक्र है मेरी माँ ने इनको इनकी औकात दिखा दी है। फिर अम्मा ने चच्ची से कहा, आप मेरे घर मेरे बेटों से मिलने तो आ सकती हैं, लेकिन ये रिश्ते वाली बात अपने जहन से निकाल दें, दोबारा कभी ऐसे सोचिएगा भी मत। चच्ची ने खड़े होते हुए कहा, इसका मतलब है तुम अब तक पुरानी बातों को दिल से लगाई बैठी थी और हम समझे थे कि तुम सब भूल गई हो? लेकिन चच्ची ने अपना आखिरी दाव भी चलाया और बहुत नरमी और मोहब्बत से अम्मा को कहा, तुम हमारी इज्जत हो, मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हें अपनी बहन बनाकर अपनी बेटी की बात करनी आई थी। तुम जितना चाहे वक्त लो, मगर इस रिश्ते से इनकार मत करो। अम्मा ने कहा, मैं आपसे कह चुकी हूँ, आप वैसे जब चाहें आएँ, लेकिन रिश्ते वाली बात तो आप भूल जाएं, और मैं जानती हूँ मेरा बेटा कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगा। चच्ची कमरे में आ गई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और कहा, फैज़ान बेटा, तुम अपनी माँ को समझाओ, हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं जो आज ऐसे हमसे रिश्तेदारी तोड़ रही है। तुम यकीन जानो मेरी बेटी इस घर को जन्नत बना देगी, मैं इतना जहेज दूंगी कि तुम्हारा घर भर जाएगा। मैंने चच्ची से कहा, आप शुक्र करें मैंने आपको आपके किए गए सलूक याद नहीं करवाए। अब तक आप मेरे घर में क्यों खड़ी हैं, इसलिए आपका लिहाज किया, मगर लगता है शायद आप भूल चुकी हैं। तो चले आपको एक छोटी सी झलक बीते वक्त की दिखा देता हूँ। आपको याद है वो दिन जब मेरी माँ ने हमें लेकर धक्के खा रही थी और चचा से कहा कि कुछ रकम हमें उधार दे दो, हम आपको लौटा देंगे। लेकिन आपने मेरी माँ से कहा, उन्हें पैदा करने का पता था, अब संभाल नहीं सकती, हमारे पास इतने फजूल पैसे नहीं हैं जो तुम्हें देकर ज़ाया करें। इस दिन रास्ते में मेरी माँ एक रिक्शे से टकरा कर गिर गई, इनके सर पर चोट लगी थी। मैं पीछे आपके घर की तरफ आया, आपसे कहा, चच्ची मेरी मदद करें, मेरी माँ के सर से खून निकल रहा है। लेकिन आपने कहा, चोट ही लगी है ना, मर तो नहीं गई, और हंकार फिरते हुए मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या तब में आपका खून नहीं था? चच्ची ने कहा, बेटा वो तो बहुत पुरानी बात है, मैंने सब गुस्से में बोला था, तुम सब भूल जाओ। मैंने कहा, कुछ नहीं भूला और ना कभी भूल सकता हूँ। तलवार से लगाए हुए जख्म भर सकते हैं, लेकिन ज़बान की तेज़ी से लगाए गए लफ्ज़ों के ज़ख्म जिनके निशान आज भी मेरे दिल पर मौजूद हैं, वो कभी नहीं मिटेंगे। और आपने जो बात की इस घर को जन्नत बनाने की, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मेरी माँ की वजह से ये घर पहले ही जन्नत है। मुझे आपकी और चच्चा की हमदर्दियों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जा सकती हैं। चच्ची ने अम्मा की तरफ देखते हुए कहा, मैं इस बेइज्जती को भूलूंगी नहीं। तुमने और तुम्हारे बेटे ने जो मेरी खातिरदारी की है, याद रखना, आज नहीं तो कल मेरी बेटी ही इस घर की बहू बनेगी। फिर देखना तुम्हारा यही बेटा खुद कहेगा कि इसे मेरी बेटी से शादी करनी है और तुम अपने हाथों से मेरी बेटी को ब्याह कर इस घर में लाओगी। अम्मा ने कहा, अब आप जा सकती हैं, अपनी खुशफहमी अपने पास संभाल कर रखें। चच्ची बहुत नफरत से देखती हुई चली गई। पता नहीं ये रिश्ते ऐसे क्यों होते हैं कि जब हमें इनकी ज़रूरत होती है तब ये हमें धुतकार देते हैं, और जब इनका अपना मतलब हो तो कैसे इनको हमारी याद आ जाती है। कल तक मेरी माँ और हम इनकी नज़र में कुछ भी नहीं थे, और आज जब हमारा वक्त बदला तो इनको अपनी बेटी का सुख यहाँ खींच लाया। चची ने झूठ बोला कि इनके भाई की बेटा जिससे इन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया वो नशा करता है। एक दिन वो लड़का मुझे रास्ते में मिला, इसने कहा, भाई साहब आप अपने चच्चों की बातों में मत आना, वो बहुत ड्रामेबाज होते हैं। इनकी बेटी किसी को पसंद करती थी, इसके साथ घर से भी भाग गई थी, लेकिन जिसके साथ गई इसने कुछ ही दिन बाद इसे छोड़ दिया और निकाह भी नहीं किया, और वो घर वापस आ गई। उन्होंने समझा हमें इस बात का इल्म नहीं, तो चलो किसी और का गिनाह इसके सर डाल देते हैं, मगर हम तो सब कुछ जानते थे, अपनी इज्जत की वजह से खामोश रहे, इसलिए इनको रिश्ते से इनकार कर दिया था। मैं इस लड़के को जो चच्ची का भतीजा था इसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। चचा चच्ची इस कदर गिर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। कुछ दिनों से चचा की बेटी मुझे मुसलसल कॉल कर रही थी। एक दिन मैंने तंग आकर कॉल उठा ली। मैंने कहा, तुम्हारा मसला क्या है, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? इसने कहा, मैं आपको पसंद करती हूँ, आप माने या माने मैं आपसे शादी करूँगी वरना मर जाऊँगी। मैंने कहा, तुम जैसी लड़कियाँ कभी नहीं मरती, जिसके साथ भागी थी इसकी वजह से तो नहीं मरी, और चलिए मुझे बेवकूफ़ बनाने। इसके बाद मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया। चाचा चाची अब धमकियों पर उतर आए थे। अम्मा भी परेशान रहने लगी, इसलिए अम्मा मेरे लिए लड़की देखने लगी। एक जगह अम्मा को लड़की पसंद आ गई। अम्मा ने कहा, वो बहुत नेक, पर्देदार और सुलझी हुई लड़की है। मुझे बताती हूँ अम्मा एकदम से अपना सर पकड़ने लगी। मैंने कहा, अम्मा क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? अम्मा ने कहा, पता नहीं जब से वहाँ से होकर आई हूँ रास्ते में भी मेरे सर को कुछ होने लगा था, और अब फिर से मैंने
میں نے کہا چلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، لیکن اما نے کہا ہو سکتا ہے سفر کی وجہ سے ایسا ہو، تھوڑی دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے اماں کے ماتھے پر بالوں کے نزدیک دیکھا تو ایک نیلا سا نشان نظر آیا۔ میں نے سوچا شاید اماں کہیں گری تھی اور مجھ سے چھپا رہی تھی۔ اماں سو گئی، میں اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دن بعد لڑکی کی ماں خود ہمارے گھر آئی۔ مجھے ان کا اس طرح اچانک آنا کچھ عجیب لگا۔ وہ بہت غور سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اماں نے اس عورت سے کہا آپ آنے سے پہلے اطلاع کر دی تو میں کچھ انتظام ہی کر لیتی۔ لڑکی کی ماں نے کہا نہیں نہیں، تکلف کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا میں یہاں سے گزر رہی تھی، میں نے سوچا آپ کے بیٹے سے ملتی چلوں، اسی بہانے آپ کا گھر بھی دیکھ لیا۔ پھر انہوں نے مجھے اپنا گھر تو دکھائے۔ اماں نے انہیں لے کر گھر دکھانے لگی۔ وہ میرے کمرے میں جا کر اماں کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ اماں پانی لینے باہر آئیں۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ عورت میرے کمرے میں ہے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ الماری کھول کر کھڑی تھی۔ میں نے تعجب سے کہا آنٹی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس تمہارا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ چلے گئیں۔ میں نے ان کی اس حرکت کا ذکر اماں سے کیا۔ اماں نے کہا بات تو حیرانگی والی ہے، وہ الماری میں کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ پھر اس بات کو میں اور اماں پتہ نہیں کیسے بھول گئے۔ ایک دم سے مجھے اس لڑکی جس کا رشتہ میرے لیے اماں دیکھنے گئی تھیں اس کا خیال بار بار میرے دل میں آنے لگا، یہاں تک کہ میں نے خود اماں سے کہا مجھے اس لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے۔ اماں نے کہا لیکن تم نے تو اسے دیکھا بھی ٹھیک سے نہیں، وہ نیک اور پردے دار ہے، مگر میں سمجھتی ہوں زندگی تم نے گزارنی ہے، اس لیے پہلے ایک نظر اسے دیکھ تو لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو ہم کل ہی چلتے ہیں۔ اماں میری طرف حیران سی ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اگلے دن ہم لڑکی کو دیکھنے چلے گئے۔ میں ان سے ایسے مل رہا تھا جیسے بہت پہلے سے انہیں جانتا تھا۔ لڑکی تھی تو عام شکل و صورت کی، لیکن اس نے میری آنکھوں میں دیکھا تو مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں اس کے بنا جی نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہم گھر آ گئے۔ اماں نے کہا فیضان مجھے تم ٹھیک نہیں لگتے۔ میں نے مسکرا کر کہا کیا مطلب اماں، کیوں ٹھیک نہیں لگ رہا؟ اماں نے کہا تمہارا رویہ کچھ عجیب سا تھا، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کہا اماں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، بس شادی کی تیاریاں کریں۔ پھر گھر میں رونق لگ گئی۔ جیسے جیسے شادی کا دن قریب آ رہا تھا مجھے ایک بے چینی سی رہنے لگی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس شادی سے خوش ہوں یا نہیں۔ پھر میری شادی اس لڑکی جس کا نام شاہینہ تھا اس سے ہو گئی۔ وہ بہت اچھی تھی، اس نے آتے ہی گھر کو سنبھال لیا، اماں کی بھی بہت خدمت کرتی، پانی تک اپنے ہاتھوں سے اماں کو دیتی۔ لیکن مجھے ایک بات اچھی نہیں لگی تھی، وہ یہ کہ میری بھی ہفتے کے 3 دن میکے میں گزارتی۔ میں پوچھتا کیوں؟ میری اماں کے گھر میں اکیلی ہوتی ہیں اس لیے ان کے پاس چلی جاتی ہوں، اس طرح ان کو آسرا ہو جاتا ہے۔ مگر جب وہ گھر سے واپس آتی تو اتنے پیسے لاتی کہ میں حیران ہو جاتا۔ میری اماں بھی اسے کچھ نہ کہتی۔ میری بیوی کہتی یہ آپ کے لیے ہیں، جیسے چاہیں خرچ کریں، مگر شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ میں نے کہا لیکن پتہ تو چلے اتنے پیسے کہاں سے لاتی ہو اور کیوں، جبکہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا تو ایک دم سے میرے سر میں درد شروع ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے اسی لیے کہا تھا کہ مجھ سے کوئی بھی سوال مت کیجیے گا، مگر آپ باز نہیں آتے۔ اس کے بعد پتہ نہیں مجھے کب نیند آ گئی۔ کچھ دن بعد میری بیوی پھر سے پیسے لے آئی۔ اب بھی خوب عیاشی کرتا میں، پتہ نہیں کیوں۔ مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میں اس سے پوچھوں اتنے پیسے کہاں سے لاتی ہے۔ لیکن ایک دن میں نے اپنے دوست سے ملنے گیا جو میرے ساتھ ہی جاب کرتا تھا۔ میں نے اپنے دوست کے فون میں اپنی بیوی کی ایسی تصویر دیکھی کہ دماغ گھوم گیا۔ میں اسی وقت وہاں سے اٹھا اور غصے میں بیوی کے میکے گیا، لیکن جو ہی سسرال میں قدم رکھا ہوش فنا ہو گئی، کیونکہ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے اور میری بیوی کالے رنگ کا لباس پہنے، سر پر کالے رنگ کی ٹوپی باندھے، آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہی تھی، اور اس کی والدہ جو میری ساتھ تھی وہ لوگوں سے یہ کر کے پیسے لے رہی تھیں کہ اگر بیوی سے جلد علاج کروانے کے لیے تعویذ لینا ہے تو پہلے رقم جمع کرواؤ، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، یعنی کام جلدی ہو جائے گا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میں نے جو تصویر اپنے دوست کے موبائل فون میں دیکھی تھی اس میں میری بیوی اسی حلیے میں بیٹھی تھی۔ میری ساس نے جب مجھے دیکھا تو چہرہ چھپانے لگی۔ پھر اس نے میری بیوی سے کہا تمہارے شوہر نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ وہ مجھے بھی دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے غضبناک ہوتے ہوئے کہا تم دونوں کے کمرے میں آؤ۔ میرے غصے کی انتہا نہ رہی۔ میری بیوی اور ساس کمرے میں آ گئی۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ تم ایسے پیسہ اکٹھا کرتی رہی اور میرے سامنے ایسے معصوم بنی رہی جیسے بہت نیک ہو، اور ہمیں ایک بار بھی نہیں بتایا کہ تم کالا جادو کرتی ہو، اور جب تم یہ کام کرتی ہو تو شادی کیوں کی، میری زندگی کیوں برباد کی؟ میری بیوی نے کہا مجھے معاف کر دیں، یہ سب آپ کو پہلے ہی بتا دینا چاہتی تھی یہ، پر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اور اس وقت میری اماں بھی وہاں پہنچ گئی۔ اماں نے کہا جب تمہاری شادی ہو گئی تو اس سے مجھے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا کہ میں تمہارے بیٹے کو مار ڈالوں گی اگر اس سے کچھ بھی نہ بتایا۔ میں نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا اور کہا تم اتنی گھٹیا ہو سکتی ہو کہ میری ماں کو بھی نہ چھوڑا، انہیں بھی ڈرانے دھمکانے لگی۔ اماں نے کہا تمہاری ساس جب ہمارے گھر آئی تھی یہ الماری سے تمہاری قمیض چرا کر لے گئی تھی، جس پر عمل کر کے یہ تمہیں اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ یہ سب مجھے تب پتہ چلا جب میں تمہاری بیوی اپنی فون سے اپنی ماں سے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا تو یہ ہے تمہاری اصلیت، ابھی پولیس کے حوالے کرتا ہوں تمہیں۔ میری بیوی میرے پاؤں میں گر گئی اور منتیں کرنے لگی۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دیں، میں پیسے کے لالچ میں اندھی ہو گئی، میں آپ کو پسند کرتی تھی اور آپ کو حاصل کرنے کے لیے میں نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر جادو کیا تھا۔ میں تو بہت پہلے سے ہی آپ کو دیکھ چکی تھی اور اس کی وجہ سے رشتہ بھیجا تھا، مجھے معاف کر دیں۔
میں نے کہا تم مجھے پسند کرتی تھی تو ویسے بھی کہہ سکتی تھی، اب جو تم نے حرام کام کیا اس کے بعد اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اس کام کو چھوڑ دو۔ میری بیوی نے یہ کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں اس کام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے تم مجھے چھوڑ سکتی ہو لیکن اس گناہ کو نہیں۔ تم جانتی ہو تمہارے کام سے کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، جادو کرنے اور کروانے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یہ تو تم جانتی ہوگی۔ اس نے کہا مجھے نہ تو کچھ جاننا ہے اور نہ ہی سمجھنا ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا اور نہ ہی لینے آؤں گا، اب ساری زندگی ایسے گزارنا۔ میری بیوی جادو سے باز نہیں آئی، میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ سب کچھ ہو جانے کے باوجود میں بار بار اپنی بیوی کے پاس جاتا رہا، یہ سب چھوڑ دو، بہت سمجھایا پر اس نے میری بات نہیں مانی۔ اور پھر مجھے پتہ چلا کہ چچی بھی میری اماں پر میری بیوی سے ہی جادو کرواتی رہیں۔ چچی نے جادو کیا تاکہ میری اماں پاگل ہو جائیں اور وہ اپنی بیٹی مجھ سے بیاہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا جو میری اماں اس گھٹیا عمل سے بچ گئیں۔ میری چچا کی بیٹی پھر سے کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی، چچا کو فالج ہو گئے اور چچی پاگل ہو کر گلیوں میں پھرتی ہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جس نے جو بویا اس نے وہی کاٹنا ہے۔ اماں مجھے کہتی ہیں دوسری شادی کر لو، لیکن میں اپنی پہلی بیوی کا انتظار کرتا رہا کہ شاید کسی طرح وہ اپنے عمل سے توبہ کر لے۔ 4 سال اس طرح گزارے، پھر ایک دن میری بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مفلوج ہو گئی۔ جتنا عرصہ وہ زندہ رہی اور جتنی سانسیں اس نے لی وہ سب شدید تکلیف میں گزری۔ وہ بات کرنا چاہتی لیکن اس سے بولا نہیں جاتا تھا، وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی۔ اس تکلیف اور اذیت میں وہ دنیا سے چلی گئی۔ اماں نے میرے چھوٹے بھائی کی شادی کر دی، وہ لڑکی بہت اچھی تھی، وہ صحیح معنوں میں ایک اچھی بیوی اور بہو نکلی۔ پھر میرے بھائی نے ضد کر کے میری شادی اپنی سالی سے کروا دی۔ میرے دل میں ابھی بھی ایک خوف اور ڈر سا تھا کہ پتہ نہیں میری دوسری بیوی کیسے ہو، پہلے جیسی نہ ہو، لیکن اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ بہت اچھی ہے۔ اس کہنے سے میں خوش رہنے لگا تھا، زندگی کو جینے لگا تھا۔ میری دوسری بیوی نے میری مرضی کو بھلانے میں میری بہت مدد کی، اور آج 7 سال بعد میں کسی حد تک سب کچھ بھول چکا ہوں۔ میرا ایک بیٹا ہے، اس کے آنے سے میری زندگی میں بہار آ گئی تھی۔ میری ماں اپنے پوتے کو دیکھ کر جیتی ہیں اور ہر وقت اس کے ساتھ کھیلتی ہیں، اس سے اس کی زبان میں باتیں کرتی ہیں۔ ہم سب بہت خوش ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کرنا چاہا انہیں ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ تو دوستوں اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔